میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ علامہ صاحب وکیل تھے، بنیادی طور پر کیا تھے؟ ایڈوکیٹ تھے، بیرسٹر تھے نا، قانون کی سب سے اعلیٰ ڈگری انہوں نے لی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ انہوں نے پھر وکالت بھی کی، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اب تو وکیل جو ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اور اوکھے انگلش کے لفظ کہہ کے آپ جیسے اور میرے جیسے جو ہوتا ہے نا بندے کو، وہ ایک پین جو ہوتی ہے نا پین لگانے کے لیے، اب مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، وہ انگلش کا لفظ بول کے کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لہذا اس کے لیے اب پین کتنے کی ہوتی ہے؟ 10 پیسے کی ہوگی، 54 کی ہوگی، اس کے بھی وہ مجھ سے 1000 روپیہ اٹیر لیتا ہے۔ علامہ صاحب بھی وکیل تھے، اب انہوں نے ایک مقدمہ لیا اور ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ ختم ہو جائے گا 4 پیشیوں میں یا 6 میں، آپ نے وقت کے مطابق اس سے پیسے لے لیے کہ اتنا پیشیاں ہوں گی، اتنا ٹائم لگے گا، اتنے ٹائم کا اتنا پیسہ بنتا ہے، اور یہ جائز ہے کہ بندہ اپنے وقت کا معاوضہ لے سکتا ہے جتنا اس کا سٹینڈر ہے تعلیم کا۔ تو علامہ صاحب نے اس کے پیسے لے لیے، اتفاق سے مقدمے کا فیصلہ 4 کی بجائے 2 پیشیوں میں ہو گیا۔ اب 2 پیشیوں کے پیسے ان کے پاس زیادہ آ گئے، اور مقدمہ وہ جیت چکے تھے۔ جو ان کا کلائنٹ تھا وہ مٹھائی کے ڈبے سمیت جب آیا، اس نے کہا جناب شکریہ، میں مقدمہ جیت گیا، یہ مٹھائی لیجئے۔ تو انہوں نے بقایا 2 پیشیوں کے علامہ اقبال نے پیسے نکال کے کہا یہ لیجئے۔ اس نے کہا کہ میرا تو بقایا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرا میرا معاہدہ تھا 4 پیشیوں کا، فیصلہ 2 پہ ہو گیا، 2 کا میرے لیے معاوضہ جائز ہے، 2 کا حرام ہے، لہذا یہ اپنا واپس لیجئے۔ مجھے کوئی عالم دکھا دیں، وکیلوں کا میں ذکر نہیں کرتا، ویسے بھی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، ججوں کا تو بالکل ہی نہیں کرتا۔ ویسے جیسے حالات چل رہے ہیں، مجھے مولانا روم کی حکایت یاد آ گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، آپ کو میں نے سنائی تھی، پھر سنا رہا ہوں، حالات کی وجہ سے شاید کہیں اثر ہو جائے، کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت اور مرد دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بڑا گھرانہ تھا۔ تو بیوی نے خاوند کو کہا جو کہوں وہ تو مانے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ایک دوست تھا، اس نے شادی کی آخری عمر میں، سید تھا۔ تو ایک دن مجھے ملا، مجھے کہنے لگا آخری عمر، یعنی ان کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی، آخری عمر میں۔ تو مجھے کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنی وہ کیسے منواتی ہیں۔ میں نے کہا بتائیں۔ اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، بالکل ہی بہاولپور میں پڑھتا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جس وقت میری بیگم مجھ سے کچھ منوانا چاہتی ہے نا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے اے نصیر شاہ کیسے ہو؟ تو شاہ صاحب کہنے لگے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج انہیں دوپٹے دی فرمائش کرنی۔ بیگم ساتھ بیٹھ گئی، مولانا روم کے دور کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو کہوں گی تو مانے گا۔ اس نے کہا جان قربان، وقت جو منوانے کا تھا اور ماننے کا تھا۔ اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا کہ 1 من سور کا گوشت کھا، ساتھ شرط بھی رکھ لی کہ جو میں کہہ رہی ہوں اگر تو نہیں مانے گا تو مجھے طلاق۔ اس نے کہا تیری تے ہر گالی میں نو سبحان اللہ، نہ مننا والی تے گالی کوئی نہیں۔ اس نے آگے سے فرمائش دھر دی کہ تو اگر 1 من سور کا گوشت نہ کھائے تو مجھے
اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں پہلے تو اس نے منوا لیا کہ میں ہر بات مانوں گا، نہ مانا میں نے تو طلاق۔ اس نے کہا پھر ایک من سور دا گوشت کھا، پیٹ اٹھا۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا ہون تے پھر کھانا پینا ہے، یا مجھے چھوڑ۔ اب ایک ایک عالم کے پاس گیا کہ اس کا کوئی حل ہے، گھر بچ سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کے پاس جب پہنچا، انہوں نے کہا رو نہیں، پیٹ نہیں، حل ہے، حل ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو گل ہے، کیا حل ہے؟ فرمایا کسی قاضی جج کے گھر سے ایک من روٹی کھا لے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا اوکھا کام ہے یہ جج بننا، سب سے تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف، کیونکہ ایک بندے کا بھی انصاف نہ ہوا تو قدرت پکڑ کے لٹکا کے کوڑے مارے گی۔ پیر وارث شاہ نو پڑھو نا، ادن قاضی خان حرام دا لون بیرا۔ اے ججاں دی، اس دور دے ججاں دی گل نہیں،